بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام فقط رہنمائی کے لیے پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، کافی دیر سے ماشاءاللہ آپ دل جمی کے ساتھ دل لگی کے ساتھ مختلف علماء کرام کے بیانات خطبات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترم جناب نعیم صاحب اور ان کے رفقا ساجد صاحب اور اپنے بھائی حافظ سائم صاحب کا کہ انہوں نے یہ عظیم الشان بزم سجائی ہے۔ بڑے قیمتی لوگ ہیں کہ جو قرآن و سنت کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی کوشش اور مبارکباد کے لائق ہیں کہ جو ان کاموں کے لیے اپنا وقت بھی لگاتے ہیں اور پیسہ بھی لگاتے ہیں۔ اللہ ان کے اس مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کانفرنس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا باعث بنائے۔ عزیز دوستو بھائیوں، جو آیت کریمہ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، مختصر وقت میں اس کے اوپر چند منٹ آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کی اصلاح کی تو کس چیز کے ساتھ کی تھی؟ قرآن مجید کے ساتھ کی تھی۔ جب حضرت خلیل علیہ السلام نے مانگا اللہ سے، اے الہ العالمین ایک پیغمبر اور رسول بھیجیے، میں نے بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، اب ایک رسول اللہ کی ضرورت ہے، ایسا رسول بھیجیے کہ جو لوگوں کا تزکیہ کرے تو کس کے ساتھ کرے؟ قرآن کی آیات پڑھ کر کے کرے۔ میرے عزیز دوستو، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں، قصوں کے ساتھ نہیں، کہانیوں کے ساتھ نہیں، قوالیوں کے ساتھ نہیں، موسیقی کے ساتھ نہیں، ادھر ادھر کی مار کے نہیں، بلکہ فرمایا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ تزکیہ کرے، لوگوں کو پاک کرے، لوگوں کو علم دے، تعلیم دے تو کس چیز کی؟ قرآن پاک کی دے۔ قرآن پاک اتنی پرتاثیر کتاب ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سماعت کیجئے کہ جب صحابہ کرام قرآن سنتے تو ان کا حال کیا ہوا کرتا تھا۔ اب ماشاءاللہ قرآن کرام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سمع بندہ ہوا تھا، سکینت طاری تھی، نازل ہو رہی تھی، اور جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رب کی آسمانی نورانی مخلوق سکینت لے کر کے نازل ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کا حال کیا ہوتا تھا؟ رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم قرآن آپ پر نازل کرتے ہیں تو یہ سننے والے آپ کے شاگرد، آپ کے دیوانے پروانے صحابہ کی جماعت، آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو جاتی ہے۔ کیا سن کر بولیے نا، سن رہے ہیں؟ قرآن سن کر کے آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔
رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا سن کر؟ بولی ایک دفعہ قرآن سن کر کے کیا آج ہمیں بھی کبھی رونا آیا؟ قرآن سن کر، قرآن پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے رونا آیا ہے ہمیں بھی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، بلکہ ہم تو روتے ہیں کہ کچھ پیسوں کا نقصان ہو جائے، کچھ جائیداد کا، دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہم روتے بھی ہیں، دھوتے بھی ہیں، ہم آہو پکار کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کو دیکھیے نا، ان کا ایمان کیا تھا؟ دنیا داری کے نقصانات برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ مال مانگا تو مال دے دیا، اولاد مانگی تو فدا کر دی، اگر جان کے نذرانے پیش کرنے پڑے تو وہ بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیے۔ قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صحابہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سودے کر لیے ہیں اپنی جانوں کی بدولت، اللہ سے جنت کے سودے کر لیے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، قرآن پڑھ کر کے رویا کیجئے، قرآن سن کر کے رویا کیجئے نا۔ اگر رونا نہیں آتا تو پھر ہماری بدقسمتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا کرتے، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکیوں میں، مکہ کی گلیوں میں آوازیں جایا کرتی رونے کی، لوگ پریشان ہو جاتے۔ ابو بکر کیوں رویا کرتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں ابو بکر؟ ابو بکر کو کس چیز کی سمجھ آتی ہے؟ اللہ اکبر، اس لیے رویا کرتے تھے مما عرفوا من الحق الہ العالمین، تیرا شکریہ ہے کہ تو نے ہمیں حق کی پہچان کروا دی ہے، ہماری جہنم جنت میں بدل گئی ہے، اس لیے شکرانے کے بھی آنسو بہایا کرتے، اور جب اللہ کے عذاب کی آیات پڑھا کرتے تو تب بھی رویا کرتے تھے۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن کس قدر تاثیر والی کتاب ہے۔ قرآن پاک کو پڑھا ہے، سنا ہے ایک جنوں کی جماعت نے، جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا میں پہنچے، سفر سے مار کھا کر کے آ رہے ہیں۔ آج مال کھاتے ہیں تبلیغ کر کے لوگ، مال، لیکن رحمت عالم مار کھایا کرتے تھے، کیونکہ توحید پیش کرتے تھے رب کی، جو بڑی مشکل سے کسی کو ہضم ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، طیف کے سفر سے واپسی پر وادی نخلا میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، رب کی پہچان کروا رہے تھے۔ کون سی آیات تھی؟ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ آیات سنتے ہیں جس میں تمہارے رب کی خالص پہچان ہے، تمہارے رب کا تعارف ہے۔ ان آیات میں جنوں کی جماعت نے یہ آیات سنی تھی تو اس وقت ان کے اوپر قرآن اثر کر گیا۔ یہ مشرکین کی جماعت تھی میرے عزیز دوستو، مومنوں اور مسلمانوں کی، موحدین کی نہیں تھی، بلکہ مشرک جن تھے۔ اب قرآن سن کر کے اپنی قوم کے پاس چلے جاتے ہیں، اور قرآن بھی کتنی دفعہ سنا انہوں نے؟ صرف ایک دفعہ قرآن سنا، اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے قرآن کا تعارف کرواتے ہیں۔ فرمایا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ کہتے ہیں کائنات کے لوگوں سن لو، اور ہم
ہماری قوم کے لوگوں سن لو، ہم ایک عجیب قرآن سن کر کے آئے ہیں۔ وہ قرآن کیسا ہے؟ یہدی الی الرشد، ہدایت کا رستہ بتاتا ہے، شرک اور ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کی روشن راہوں پر چلانے والی کتاب ہے، ظلمت کے کٹاٹوپ اندھیروں سے اللہ اکبر بدعات خرافات کے رستے کو چھڑانے والی کتاب، جو بدعات کو چھڑا کر کے سنت کے رستے پر چلانے والی ہے، ہدایت کا رستہ بتانے والی ہے۔ آج ہم وہ کتاب سن کر کے آئے اور ساتھ کہتے ہیں فآمنا بھی، ہم اس کتاب کے اوپر ایمان بھی لے آئے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اور ایک آخری بات جو کہ سب سے بڑا ایک وعدہ بھی کر لیا، کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حاجت روا اللہ ہی، اللہ نہیں، بڑے لوگ کہتے ہیں اللہ، اور اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں، اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں، کوئی بھی اللہ کا انکار نہیں کرتا۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ کیا کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ حاجت روا اللہ ہی، بگڑی بنانے والا اللہ ہی، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والا اللہ ہی، داتا اللہ ہی، کوئی اور سرکار نہیں۔ آج کے بعد ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ اکبر، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یا خواجہ اجمیر چشتی میری پار لگا دے کشتی۔ لوگ کہتے ہیں نا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا غوث الاعظم شیئا للہ، کوئی چیز تو دے دے ہمیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس جا کر کے میں نے ایک کو دیکھا، کہتا تھا تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، حالانکہ دلوں کے حال جاننے والا کون؟ اللہ ہی، کوئی اور بھی ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور دلوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ کہتے لال شباز قلندر تے جانے دلا دے حال نہ میرے عزیز دوستو۔ کوئی کہتا پھرتا ہے لے لے ککڑ دے دے پتر، کوئی کہتا ہے کہ یا بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ میرے عزیز دوستو، شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائی ہیں، توحید کے لیے کھائی ہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں کھائی۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ لے لو جو لینا چاہتے ہو، یہاں تک کہہ دیا کہ ہاں ایک دن ہم تمہارے معبودوں کی پوجا کر لیتے ہیں، ایک دن تو ہمارے کی کر لے، لیکن فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جو کرنا چاہتے ہو کرو، میں مانتا ہوں تمہیں بھی منواؤں گا، میں جانتا ہوں تمہیں بھی سمجھاؤں گا، میں کہتا ہوں تمہیں بھی کہلواؤں گا، کیا لا الہ الا اللہ۔ اور ایک آخر پر پیر صاحب وہ گزرے ہیں، پیر صاحب کی بات اور میری بات ختم ہے۔ انہوں نے فرمایا، پیر آف گالڑا شریف، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، اللہ رب العالمین کیسی کیسی باتیں کس کس سے کہلوا دیتے ہیں۔ توحید کے اوپر انہوں نے موتی پروئے ہیں۔ کہتے ہیں سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، کس کو کہا؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہیں پیر صاحب لیکن توحید سمجھا رہے ہیں۔ اگر سارے بزرگ پیر ایسے بھی ہو جائیں، خدا کی قسم ہے شرک مٹ جائے، توحید کا بول بالا ہو جائے۔ کہتے ہیں سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں
گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے؟ اور کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھ میں کنجی ہے مقصوم کی؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ یہ جن کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ آؤ آج ہم بھی وعدہ کر لیں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، کتنے بھی مشکلات آ جائیں، کتنے بھی ہم ضرورت مند کیوں نہ ہو جائے، کتنی بھی بیماری کیوں نہ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اگر ہم گر گڑائیں گے تو کس کے سامنے؟ اللہ ہی کے سامنے۔ بیٹا اور بیٹی لینی ہے تو کس سے؟ اللہ ہی سے لینی ہے۔ بیماری دور نہیں ہو رہی تو آؤ قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب کائنات نے فرمایا قرآن کو ہم نے تمہارے لیے شفا بنایا ہے، اب ادھر ادھر کی خاک نہ چھانیے، اگر کوئی مشکل آ گئی، بیماری آ گئی تو قرآن سے ناطہ جوڑ لیجئے، انشاءاللہ العزیز قرآن سے رب کائنات کا وعدہ ہے تمہیں شفائیں عطا کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین جو سنایا ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اب میں پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے نظم کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ محترم جناب